مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ فارسی کے کچھ اسباق آپ نے پڑھے ہیں، اس کے اندر افعال تو تقریباً میں نے پڑھا دیے تھے۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کریمہ سعدی، بہت سارے دوستوں کے اصرار پر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کا بالکل پہلا چیپٹر مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات، یہ میں نے وائٹ بورڈ پر یہ لکھ دیا ہے۔ یہ ہے کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم مسیر کمند ہوا۔ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں اور ہمارا لہجہ یقیناً ایرانیوں والا نہیں ہے، ہم اپنے لہجے میں ہی پڑھ رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ بات سمجھائی جائے۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم مسیر کمند ہوا، لفظ بھی درست ہونے چاہیے۔ کریمہ یہ اصل میں لفظ تھا کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فارسی والے لوگ جب کسی کو پکارتے ہیں تو ان کے پکارنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کے آگے، اس کے نام کے آگے الف لگا دیتے ہیں، تو الف ندا کا ہوتا ہے۔ کریم کے آگے الف لگایا، کریمہ اے کریم، رحیمہ اے رحیم۔ احمد کو پکارنا ہو تو احمدہ اے احمد، تو یہ الف ندا کا ہے، اس کا معنی ہے اے کریم۔ بے بخشائے اس کا معنی ہے رحم فرما۔ بر کا معنی ہوتا ہے پر، کسی چیز کے اوپر، جس طرح عربی کے اندر اعلیٰ کا معنی آتا ہے یا انگلش میں آن، تو یہ بر پر۔ حال ما یہ مرکب اضافی ہے، ہماری حالت۔ اے کریم ہماری حالت پر رحم فرما، کہ کیونکہ ہستم میں ہوں۔ یہاں سے دیکھیے یہ تین اضافتیں ہیں، اسیر کمند ہوا۔ فارسی کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے نیچے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اسیر قیدی کو کہتے ہیں، یہ مضاف ہوا، اس کے نیچے زیر دے دی۔ کمند جال کو کہتے ہیں، جال میں کسی کو پھنسایا جاتا ہے، شکار پکڑا جاتا ہے۔ ہوا نفسانی خواہشات، کیونکہ میں ہوں، کیا ہوں؟ اسیر کمند ہوا، نفسانی خواہشات کے جال کا قیدی۔ تو مضاف علیہ کے ترجمے کے درمیان کے یا کا نکلتا ہے، کیونکہ میں ہوں نفسانی خواہشات کے جال کا قیدی۔ تو پورے کا ترجمہ ہو گیا، اے کریم ہماری حالت پہ رحم فرما، کیونکہ میں نفسانی خواہشات کے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ کمال ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے اندر بھی، آپ دیکھیں کہ اپنی عاجزی بھی کمال ہے اور اللہ کے مخلوق کا احترام بھی کمال ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت طلب کی تو کہا برحال ما، ہمارے حال پہ سب کو شامل کیا، اور جب نفسانی خواہشات میں کے جال میں پھنسے ہوئے ہونے کی بات کی تو پھر ہستیم نہیں کہا ہستم میں ہوں، میں نفسانی خواہشات کے جال پہ پھنسا ہوا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ انسان کے اندر کمال تب آتا ہے جب خود کو دوسروں سے حقیر سمجھتا ہو، اس کی نگاہ میں دوسرے سب عزیز ہوں، سب عزت والے ہوں، سب نیک، متقی، پرہیزگار، اور خود کو سمجھتا ہو کہ میں ان سب سے زیادہ حقیر ہوں۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، نداریم غیر از تو فریاد رس، توئی عاصیاں را خطا بخشو بس۔ پہلے لفظ نداریم، آپ کو یاد ہوگا
فارسی گرامر کے دوران کچھ مصدر میں نے آپ کو یاد کروائے تھے۔ داشتن رکھنا، دارد مضارع، تو یہ دارد جو مضارع ہے اس کے منفی کا صیغہ ہے۔ دارد اور منفی ندارد، اس کی یوں گردان ہوتی ہے، ندارد، ندارند، نداری، ندارید، ندارم، نداریم۔ ہم نہیں رکھتے غیر از تو، یہ اکٹھے کا ترجمہ کریں گے، ورنہ غیر کا معنی ہوتا ہے سوا، از کا معنی ہوتا ہے سے، تو معنی تو، غیر از تو تیرے سوا، ہم نہیں رکھتے ہیں تیرے سوا، فریاد رس، یہ اکٹھا لفظ ہے، دو لفظ ملا کر ایک کیا گیا ہے۔ فریاد معنی فریاد، دعا، پکار، اور رس بنا ہے رسیدن سے، رسیدن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، رسیدن پہنچنا، اس کا مضارع ہے رس۔ فارسی کا ایک قانون ہے کہ بعض اوقات ایک اسم اور ایک امر ملا کر فاعل بناتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا فاعل بنا ہے، یہ ایک اسم اور یہ ایک امر ملا کر ایک فاعل بنایا گیا، فریاد کو پہنچنے والا۔ ہم نہیں رکھتے ہیں تیرے سوا فریاد رس، کوئی فریاد کو پہنچنے والا، ہمارا مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں۔ بے شک اگر اللہ کریم کسی کا نفع روک لے تو ساری کائنات مل کر بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نہ کرے، اگر اللہ کسی کا نقصان کرنا چاہے تو پھر کل کائنات مل کر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم تیرے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے، تو ہی ہے۔ عاصیاں، عاصی واحد اور عاصیاں جمع، گناہ گاروں، راہ کے، تو ہی گناہ گاروں کے خطا بخش، یہ بھی اسی طرح، خطا ایک اسم اور بخش، بخشیدن بخشنا، بخشد مضارع، خطا بخش گناہ بخشنے والا، تو ہی گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا ہے۔ واو اور بس کافی، تو ہی کافی ہے، تو گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا ہے۔ تیری بارگاہ میں جب گناہ گار آتا ہے اور تیری بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے، تجھے پکارتا ہے، تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جب تو معاف کر دے تو پھر بندے کی بخشش کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ہی گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا ہے، بس اور کافی ہے۔ آگے، نگاہ دار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ نگاہ دار، نگاہ محفوظ، دار رکھ، محفوظ رکھ، ما ہم را کو، ہم کو، ہمیں، زے، اکثر زے استعمال ہو جاتا ہے، یہ اصل میں از کا مخفف ہے، از معنی سے، زے سے، راہ خطا مرکب اضافی ہے، گناہ کا راستہ، محفوظ رکھ ہمیں گناہ کے راستے سے، خطا گناہ، درگزار معاف فرما، واو اور ثواب سیدھا راستہ، میم مجھے، نما دکھا، نمودن دکھانا، نماید مضارع اس کا امر ہے نما، گناہ معاف فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کے آغاز میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں خطا کے راستے سے محفوظ رکھ۔ بے شک اللہ کریم کی توفیق ملے تو انسان نیکی کرتا ہے، یہی دعا مانگنی چاہیے، مولا میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو طاقت عطا فرما، نیکیوں کی طرف رغبت نصیب فرما، نیکیاں کرنے کی ہمت عطا کر دے، اور گناہوں کے راستے تو خود ہم پہ بند کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو تصوف کے موتی بکھیرے ہیں، ہمیں ایک ایک کر کے چن کر
اپنے سینوں کے گلدستوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پھیلائے ہوئے اس علم کی بدولت رب ذوالجلال ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔